جہاں قرآن تعریف کرتا ہے ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، محمد کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ شفقت اور سب سے زیادہ نرمی کرنے والا، سب سے زیادہ رحم دل قسم کا آدمی حضرت ابو بکر ہے۔ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، جہاں یہ نرم دل بھی ہے، نرم دلی اپنی جگہ پر یہ ہے کہ لیکن ادھر یہ کہ بوڑھا والد، ادھر محمد رسول اللہ کھڑے ہیں، میرا نبی یہاں پر کھڑے ہیں، اور ابو بکر ادھر ہے، کچھ فاصلے پر ہے۔ اس کا والد ابو قحافہ، آپ کے والد ابو قحافہ وہ وہاں پر کچھ فاصلے پر ہے۔ حضرت ابو بکر اسے گفتگو کر رہا تھا۔ ابو بکر کے والد بوڑھے تھے، ابو بکر چھوٹے قد والے آدمی تھے۔ ہاں حضرت عمر قداور تھے، اور علامہ ذہبی نے لکھا کہ عمر جب غصے میں آتا تو اپنے مونچھوں کو اس طرح کرتا، تھامتا، یہاں سے مونچھیں اس کے بڑی۔ ہمارے بلوچ بھی کہتے کہ مچھا تو سب کچھ، مچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں کبھی کبھی نائیوں کے پاس جاتا ہوں، یا نائی آتے یہ جو حجام آتے، ان کو کہ بس جی تو کے بڑے تکبو پر ملن کے مچھن کے ہاتھ نہ لگائے، وہ مولوی کے مونچھوں کو ہاتھ نہیں لگانا، ہمارے مونچھوں کو اپنی جگہ پر چھوڑنا۔ میں عرض کر رہا ہوں عمر تو قداور تھے، لیکن ابو بکر اتنے قد والے درمیانے قد کے آدمی تھے، کمزور قسم کا آدمی تھا۔ ادھر میرا نبی کھڑا ہے، ادھر حضرت ابو بکر اپنے والد کے ساتھ گفتگو کر رہا۔ آپ کے والد نے نبی کو گالی دے دی، نبی کے خلاف کچھ بات کی، حضرت ابو بکر نے کس کر کے منہ پہ اس کو تھپڑ مارا، وہ جا کر کے ادھر گر پڑا، اپنے باپ کو مارا اور باپ جا کر کے ادھر گر پڑا۔ میرا نبی دوڑ گیا، دوڑ کر کے ابو بکر کو دیکھا، کہا ابو بکر چھاتا کے یہ پوڑے غریب کے مسکین کے پنجے پیے کے یہ پٹائی تھا کہ اس مسکین ابا کو تم اس طریقے پر مار رہے ہو؟ ابو بکر میں نے تو آپ کے بارے میں کہا ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، میرے امت میں ابو بکر سب سے زیادہ رحم دل ہے، تم نے کیا ظلم کر دیا، اپنے ابا کو مارا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ ناراض نہیں ہونا میرا نبی، مسئلہ کیا آپ نے سنا نہیں، یہ میرا والد یہ آپ کے خلاف اپنی زبان کو گندی کر رہا تھا، آپ کو گالیاں دے رہا تھا، میرا نبی مجھے اطلاع دے دو، مجھے چھوڑ دو، اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ جو میرے نبی کو اس طریقہ پر برا بھلا کہے، یہاں ابو بکر کے آپ نے اس کے رحم دلی بھی دیکھی کہ کتنا رحم دل بھی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے سلسلے میں واشدم فی امر اللہ عمر، اللہ کے حکم میں عمر سخت ہے تو ابو بکر بھی سخت ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں صرف جب چھوٹی تھی، میں اور میری بہن ہمشیرہ میری حضرت اسماء، ہم دونوں کے دونوں چھوٹی تھی، مجھے بس اتنا سمجھ میں آتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو ہمارے گھر پہ کبھی تشریف لاتے، شام کو ہمارے گھر پہ تشریف لاتے۔ نیا اسلام، ظاہر ہے کہ میرے والد نے بھی قبول کیا تھا اسلام، اس وقت مسلمان کمزور تھے، مسلمانوں کی تھوڑی تعداد تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آتے تھے۔ میں نے تو کافروں کا دین دیکھا بھی نہیں تھا، ان کا مذہب نہیں دیکھا تھا، میں نے جب سے یہ کہ لم عاقل ابویہ، میں اپنے والدین کو سمجھ نہیں پاتی تھی، الا وہما یدینان الدین، جب میں نے ہوش سمجھا تو میں سمجھ گئی کہ میرے والدین محمد والا دین قبول کر چکے۔ مشرکین مکہ کے میں ان کے مذہب کو میں جانتی تھی نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ ہمارے گھر پہ آتے، صبح کو آتے، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ شام کے ٹائم پہ ایک دن شدید گرمی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہمارے گھر پہ، اور جیسے ہمیں اطلاع مل گئی کہ شدید گرمی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو حضرت ابو بکر کو، میرے والد کو اطلاع مل گئی کہ ابو بکر آ گئے میرے گھر پہ۔ میرے والد باہر نکل گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ الصحبت اتريد الصحبت، آپ کیا کیسے آ گئے میرے گھر پہ؟ فرمایا کہ آپ اپنے گھر کو خالی کرو، لوگوں کو یہاں سے نکال دو، مجھے محمد کو آپ سے بات کرنی ہے، میں محمد آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، چھوٹی بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ ہیں اور حضرت اسماء ہیں، یہ تو کوئی ہے، یہ خواتین ہیں، یہ گھر کے کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ الصحبت اتريد الصحبت، آپ میری رفاقت کو چاہ رہے ہیں اور آپ کو ہجرت کرنا، مدینہ جانا ہے، کافروں کے اس ظلم و زیادتی سے تنگ کر کے مکہ کو چھوڑنا ہے۔ فرمایا کہ الصحبت اريد الصحبت کا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہو۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابو بکر اپنی جان دے دے گا، میں نے 2 اونٹ تیار کر دیے، خریدا بھی ہے، ان کو خوب کھلایا پلایا ہے، یہ سفر میں ہمیں کام آ جائیں گے، جب بھی آپ کا حکم ہو جیسے آپ بتا دیں گے۔ میں تو ہجرت کے لیے تیار تھا،
جب سے میرے نبی نے ہجرت کیا، اس ہجرت سے پہلے ابو بکر نے بھی ایک دفعہ ہجرت کیا، ابو بکر کو لوگوں نے اس طرح تنگ کیا، اس طرح تنگ کیا، حضرت ابو بکر نے اس طریقہ پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ایک دفعہ نکل گیا، مکے سے نکل گیا، جا رہا تھا، ایک بہت بڑا کافر مشرک سردار وہ آگے کہنے لگے ابو بکر کہاں جا رہے؟ فرمایا کہ قوم کی ظلم و زیادتی یہ ہے، میں یہاں پر رہ نہیں سکتا۔ جس نبی نے اللہ کی الوہیت کا، جس نبی نے اللہ کی الوہیت کا پرچم اس نے بلند کر دیا، وہ آج اس نبی کو بھی مجبور کیا جا رہا، مجھے مجبور کیا جا رہا، مجھے قرآن پڑھنے کے لیے بھی لوگ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس کافر نے، مشرک نے کہا کہ ابو بکر انک رجل، آپ ایک ایسے آدمی ہے، تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، جو لوگ بخاری پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ سارے صفات میرے محمد کے ہیں، لیکن ایک کافر کی زبان سے نکل جاتا جو صفات نبی کے اندر موجود ہے، ابو بکر یہ سارے صفات آپ کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس کافر کو الو کے پٹے کو ہونے گڈھے کے کیر بری پڑھائے ہوئے، اس کافر کو کس نے پڑھایا؟ اگر بخاری لوگوں نے دیکھا ہو تو ہو بہو یہی الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زبان سے بھی اسی طرح نکل رہی ہے، محمد کی پہلی بیوی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی الفاظ حضرت ابو بکر کے بارے میں حضرت خدیجہ نے محمد رسول اللہ کے بارے میں فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا زملونی زملونی دسرونی دسرونی، جبریل نے مجھے سینے سے لگا دیا، مجھے محمد کو پسینہ آ گیا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا اذن لا یضیعک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، انک رجل تحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یا رسول اللہ آپ بوجھدار قرض داروں کے قرضے کے بوجھ اٹھاتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی آپ کرتے ہیں، اور جو مفلوق الحال ہے، جو غریب کنگلو، جو آئے فقیر، جو بھوک سانجے کو مرے، تو اس کے لیے آپ روٹی کا بھی انتظام کر لیتے ہیں، وتقری الضیف مہمان نوازی آپ کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، ایمرجنسی اور مصیبتوں میں تعین آپ تعاون کرتے، ہاتھ بڑھاتے، آپ جیسوں کو خدا ضائع نہیں کرتا۔ یہ سارے صفات میرے نبی کے، حضرت خدیجہ اپنے زبان سے، اور آج انہی الفاظ کو ایک مشرک کہہ رہا ابو بکر کے بارے میں کہ ابو بکر کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ابو بکر کافروں کو کیا ہو گیا، مشرکین کو کیا ہو گیا، میں خود کافر ہوں، وہ کہتا ہے، وہ مشرک کہتا ہے کہ میں مشرک ہوں، میں کافر ہوں، لیکن کافروں کا میں سردار ہوں۔ یہ بے غیرت ہے، ان کافروں کو سمجھنا چاہیے آپ جیسے کہ کیسے انہوں نے نکالا ہے، آپ جیسا رحم دل آدمی، رشتہ داری کرنے والا آدمی آپ کو کون نکالتا ہے؟ ابو بکر فرماتے کہ مجھے نکالتے ہیں۔ اس کافر نے، مشرک نے کہا اللہ کے لیے تم ہجرت کر کے نہ جاؤ، ہمیں محروم نہ کر دو، آپ میرے ساتھ چلو، میں تمہاری گارنٹی دیتا ہوں، آپ مکے کو نہ چھوڑو۔ یہ میرے نبی کی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، میرے نبی نے ابھی تک ہجرت نہیں کیا، میرا نبی انتظار میں تھا کہ اللہ کا حکم کب آئے گا، ہم لوگ کب ہجرت کریں گے، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ابو بکر گھر سے نکلا ہجرت کے لیے، آخر کار وہ کافر اور وہ مشرک، وہ سردار اور وہ وڈیرو، وہ لے کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے کافروں کے پاس گئے، اور کافروں کو کہا شرم کرو، یہ کس قسم کا آدمی ہے، یصل الرحم، یہ صلہ رحمی کرنے والا، اور یہ ہے کہ وہ یحمل الکل، بوجھ اٹھانے والا، قرض داروں کا بوجھ اٹھاتا، وہ یکسب المعدوم، اور یہ کہ مفلوق الحال لوگوں کو کمائی پر اور محنت پر ان کو لگاتا ہے، اور وہ یقر الضیف مہمان نوازی کرتا ہے، وہ یعین علی نوائب الحق، ایمرجنسی مصیبات میں کام آنے والا آدمی، اس کو تم لوگ نکالتے ہو، اپنا منہ کالا کرتے ہو۔ کافروں نے کہا اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہ نکالیں تو خدا کے لیے یہ مہربانی کرو، اس ابو بکر کو بتا دو کہ ابو بکر، اس کی تم گارنٹی لے لو، ہم ابو بکر کو اجازت دیتے ہیں، لیکن ابو بکر اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھے، اپنے گھر کے اندر تہجد پڑھے، اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرے، باہر جب یہ کہ وہ آ کر کے تلاوت کرتا ہے اور جب وہ باہر روتا ہے، ہماری عورتیں بھی جمع ہوتی ہے اور ہمارے بچے بھی جمع ہوتے ہیں، ہمارے جوان بھی آتا ہے، فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِنَّ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاؤُنَا، ہماری عورتیں بھی جمع ہوتی ہیں اور ہمارے مرد بھی جمع ہوتے ہیں، جب اس کے رونے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خطرہ ہے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ ایک مشرک بھی کہہ رہا ہے ہم اجازت دیتے، تم اتنے بڑے سردار ہو، لیکن مہربانی کرو ابو بکر کو یہ بتا دو کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہے،